آپ کی زندگی اطمینان بخش گزرے، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو، اور صرف آپ کی دنیا ہی نہ سنورے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ چونکہ ہماری یہ محفل ہر سال جو منعقد ہوتی ہے وہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہوتی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جانا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی جو نیکیوں میں اپنے زمانے میں کوئی ان سے آگے نکلنے والا نہیں تھا۔ وہ نیکیوں کے حریص تھے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ترک نہیں کرتے، بلکہ نیکی کرنے میں دنیا سے آگے نکلنا یہ ان کے اندر شامل تھا۔ اور قرآن مقدس نے جن لوگوں کو نیک کہا ہے اور نیکوں کی جو تعریف فرمائی اس میں یہی فرمایا یسارعون فی الخیرات، جو بھلائی کے کاموں میں آگے نکل جاتے ہیں وہی در حقیقت نیک ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماحول بڑی تیزی کے ساتھ بگڑتا جا رہا ہے۔ گناہوں کا سیلاب دروازوں پر ہی نہیں شبستانوں کے اندر آ چکا ہے، اور کیفیت اتنی بدلتی جا رہی ہے کہ انسان کا نیکی کرنے کا جذبہ دن بدن سرد پڑتا جا رہا ہے۔ کل تک جو مسلمان نیکیوں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عمل تصور کرتا تھا، آج وہی نیکیوں سے منہ پھیرے بیٹھا ہوا ہے اور نیکیاں اس پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، آج کے دور میں انسان جتنا گناہ کرنا اپنے لیے آسان سمجھتا ہے اتنا نیکی کرنا آسان نہیں سمجھتا۔ نیکی کو ٹالتا جا رہا ہے، نیکی کو مؤخر کرتا جا رہا ہے۔ ایک نماز ہی کو آپ لے لیجئے، انسان چاہتا ہے کہ وقت ختم ہونے کے قریب و تب پڑھوں، نیکی میں تاخیر کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری نیکیاں، داڑھی رکھنے کی بات ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ جب سفید بال ظاہر ہوں تب میں رکھوں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھوں تب رکھوں۔ نیکی کے اندر ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے اور نیکی میں کبھی آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے، بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، تکالیف بڑھ رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو، جب تک ہم نیکی کرتے تھے ہم مطمئن تھے، اور جب سے گناہ کرنے کے شوقین ہوئے ہماری زندگی سے اللہ نے سکون کو چھین لیا، ہماری زندگی سے اطمینان کو چھین لیا۔ آئیے میں مزید کچھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ ایسی باتیں عرض کروں جسے آپ محسوس بھی کرتے ہوں اور معاشرے کے اندر اسے دیکھ بھی رہے ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، انسان کی زندگی بدلتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، یکساں حالات کبھی انسان کے نہیں رہتے۔ کبھی کوئی انسان امیر نظر آتا ہے، کبھی کوئی انسان وہی غریب نظر آتا ہے، کبھی انسان عزت کی اس بلندی پر نظر آتا ہے، کبھی زوال پذیر نظر آتا ہے، کبھی تخت پر نظر آتا ہے، کبھی تختے پر نظر آتا ہے، کبھی جوان نظر آتا ہے، کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، کبھی تندرست نظر آتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بالکل اٹھا کٹھا نظر آتا ہے اور کبھی مفلوج نظر آتا ہے۔ انسان کی یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ایک ہی حالت میں انسان نہیں رہتا، انسان کے حالات بدلتے ہیں، کیفیتیں بدلتی ہیں۔ اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کس چیز کی طرف ابھارا اور کس چیز کی طرف مائل فرمایا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دنیا میں رہنے والا انسان
اپنی زندگی کے لمحات جو گزار رہا ہے، ان لمحات کے اندر اگر اس نے نیکیاں کر لی تو یہی نیکیاں اسے قبر میں بھی کام آئیں گی، اور یہی نیکیاں اسے میدان محشر میں بھی کام آئیں گی۔ نیکیوں کا حریص صحابہ کو سرکار نے بنایا تھا۔ صحابہ نیکی کے معاملے کے اندر کسی کو اپنے سے آگے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ ہر معاملے کے اندر، ہر نیکی کے معاملے کے اندر صحابہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آئیے وہ حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جس حدیث کی روشنی میں آپ خود محسوس کر سکیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی توجہ کی طرف مبذول کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکیاں جلدی کر لو۔ 7 چیزوں سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ پہلی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا فقر و افلاس جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ غریبی، فقیری، محتاجی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان نہ جانے کتنی برائی کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور نہ جانے کتنی برائیوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ غریبی کی بنیاد پر انسان آبرو بھی بیچتا نظر آتا ہے۔ غریبی کی بنیاد پر انسان ڈرگز کا کاروبار کرتا بھی نظر آتا ہے۔ غریبی اور فقر و فاقے کی بنیاد پر انسان چوری کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ غریبی اور فقر و فاقے کی بنیاد پر انسان شراب بھی پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اگر اللہ عز و جل نے ایسا غریب نہیں بنایا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کھا پی کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے فقر و فاقے سے پہلے، ایسی محتاجی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی کرنے میں جلدی کرو، جلدی سے نیکی کر لو۔ آج کی اس پوزیشن کے اندر جب خوشحالی میں تم زندگی گزار رہے ہو، آرام کی زندگی گزار رہے ہو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، جلدی سے نیکی کرنے میں لگ جاؤ۔ جو نیکی کا وقت ملے اس کے اندر نیکی کر لیا کرو، اس لیے کہ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے۔ کب یہ چھین لے گا کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جن کی زندگی پہلے عیش و عشرت سے گزرتی تھی، بعد میں وہ فقر و فاقے کے شکار ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسے فقر و فاقے سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ آپ دیکھتے ہوں گے فقر و فاقے کا شکار انسان نماز بھی نہیں پڑھتا، چوراہے پر بیٹھتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، برائیوں کے دلدل میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ نے ایسے فقر و فاقے میں گرفتار نہیں کیا تو نیکیوں کے اندر، نیکیوں کے عادی بن جاؤ، نیکی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کو بھی اجاگر کیا، ایسی دولت مندی جو سرکشی اور بغاوت کی طرف لے جائے، اس سے پہلے نیکی کر لو۔ زیادہ تر گناہ پیٹ بھرے لوگ ہی کرتے ہیں، اور یہ بات میری بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ کبھی بھی کسی بستی پر عذاب اللہ نے غریبوں کی وجہ سے نہیں نازل فرمایا، امیروں کی وجہ سے نازل فرمایا ہے۔ کب نازل فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔
اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، جب کسی بستی کو برباد کرنا چاہتا ہوں، تو اس بستی کے مالداروں کو حکم دیا جاتا ہے نیکیوں کا، اللہ کا کوئی حکم انہیں سنایا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کی بنیاد پر اس بستی پر اللہ عز و جل عذاب نازل فرماتا ہے اور اس کو ہلاک فرما دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بہت کم ایسے سرمایہ دار ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتے ہوں گے۔ جہاں دولت آئی عیاشی کے دروازے پر دستک دینا، جہاں دولت آئی اسراف کے دروازے کھول دینا، جہاں دولت آئی گناہوں کا بازار گرم کر دینا، جہاں دولت آئی اللہ عز و جل کے ارشاد کے خلاف اس کا استعمال کرنا، یہ دولت مند اپنے دولت کے اظہار کے لیے ہر اس طریقے کو اپناتے ہیں جو طریقہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف ہوتا ہے۔ نتیجتاً اللہ رب العزت جل جلالہ اس بستی پر بھی عذاب کو نازل فرماتا ہے اور ایسے سرکش و باغی سے نیکی کی توفیق کو چھین لیا کرتا ہے۔ لیکن کم ہی ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے اور وہ اپنی دولت کا استعمال حرام کاموں میں نہیں جائز کاموں میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلتی ہیں غریبوں سے نہیں پھیلتی، معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلتی ہیں امیروں سے پھیلتی ہیں، مالداروں سے پھیلتی ہیں۔ آپ بتائیے اگر معاشرے کے اندر کوئی فیشن کو رائج کرنا ہے تو کسی غریب کو ماڈل بنا کر کے پیش نہیں کیا جاتا، کسی فیمس پرسنالٹی کو اٹھایا جاتا ہے، اسے وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس کو ماڈل بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نتیجتاً بازار گرم ہوتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ دولت دے سرکشی کبھی نہ دے، بغاوت کبھی نہ دے۔ دولت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، دولت ملے اسے صحیح راہ پر خرچ کرو، دولت ملے نیکیوں میں خرچ کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دولت دینے والی ذات خدا کی ہے، اور جب اس نے دیا ہے تو وہ خود فرماتا ہے اگر تو میرے بندے چاہتا ہے کہ میں تجھ پر میری کتاب کی حکمتوں کے دروازے کھول دوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میری کتاب پر کی رحمتیں تیرے اوپر نازل ہوں اور برکتیں نازل ہوں تو سن لے اسی کے اوپر میری برکتیں کتاب کی نازل ہوتی ہیں اور اسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن کو ہم نے مال عطا کیا، روزی عطا کی، اور وہ ہماری راہ کے اندر اس روزی کو خرچ کرتے ہیں۔